فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادت ہو، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں، تو پھر دیکھ لو اللہ نے آپ کو کس کام میں مصروف کیا ہوا ہے، تو بس وہی آپ کا مقام ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے، اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے، جس آزمائش کے لیے اللہ نے چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ مدینہ ہو، سناٹا ہو، وقت تہجد ہو، برسات ہو، ایسی ہم سب کی زندگیوں میں ایک رات ہو۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزے پالو۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خالص اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اسی کی خاطر مرتے ہیں، جن کو دنیا کی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ فقط اسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور کوئی دوسری بات ان کو پریشان نہیں کرتی۔ کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ، اللہم جعلنا منہم۔
جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں۔ وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ وہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیاکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ میرے رب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے، اس نے کہا کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے اور ان میں بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں گے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ معجزے تو ہر دعا کے ہوتے ہیں، لیکن تہجد میں بڑی طاقت ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا، انشاءاللہ۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں رب کوئی دعا رد نہیں کرتا۔